میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 20 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں آج ہم اور آپ ڈسکس کریں گے کہ کیا اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے دین کو اس نے ٹھکرایا جس نے سوسائٹی میں یتیم اور مسکین کی زندگی نہیں سنواری اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا، اور خاص طور پر اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو اپنے معاشرے میں نمازی کہلاتے ہیں اور خود کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ہماری ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی، اور کئی تو اس میں ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ان سب پر ہی الزام دھرا ہے کہ تم ہماری صلات کو جانتے ہی نہیں ہو، تم نے ظاہری ارکان تو بڑے صحیح کر لیے مگر اس کی روح یعنی سماجیات پر ذرا دھیان نہیں دیا، تو پھر کیسی صلات؟ ہمیں وہ حدیث تو بہت اچھے سے معلوم ہی ہے نا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی فلانی بستی میں جاؤ اور جا کر اسے پلٹ دو، بہت نافرمان ہو گئی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، وہاں پر آپ کا ایک بندہ بھی ہے جو پچھلے 70 سالوں سے آپ کے سامنے نمازوں میں گرا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب کو اس کے مصلے سے شروع کرو، کیونکہ وہ ایسا کرتا رہا اور باہر ہماری حکم عدولی ہوتی رہی۔ دیکھا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں صلات جسے ہم نماز ٹرانسلیٹ کر کے کہہ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ بہرحال آئیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں۔ آج امت کے ساتھ جس طرح کے بھی حالات ہیں ان سے ہم سب بہت اچھے سے واقف ہیں، جہاں ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹی پڑ رہی ہے، جیسے بھوکے جو ہیں وہ پیالوں پر ٹوٹے پڑتے ہیں، ہر کوئی دشمن بنا بیٹھا ہے، اور امت کے بیچ ایک سینس آف انسیکیورٹی یعنی اپنے کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم اکیلے اپنی عقلوں کو استعمال کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ پرابلم کہاں ہے، جبکہ یہ مسئلہ کسی ڈسکوری کا نہیں ہے کہ کچھ پہلے سے اسٹیپس میں چل رہا تھا اور عقل نے اس کو پتہ کر لیا۔ یہ مسئلہ اصل میں ہیومنز کے تصادم کا ہے، ان کے انٹریکشن کا ہے۔ اس لیے سوشل ڈائنامکس حلقے یعنی ڈومین کی پرابلم ہے، اور بنا باہری گائیڈنس یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے بغیر کبھی سولو نہیں ہو سکتی، چاہے کتنے بھی انٹلیکچوئل میٹنگز کر لی جائیں یا علماء کرام کے جوڑ کر لیے جائیں۔ اگر قرآن سے نہیں پوچھا تو نہ تو وجہ ہی معلوم چلے گی اور نہ ہی راہ کبھی نظر آئے گی۔ اکثر ہم اور آپ سنتے ہیں کہ یہ حالات اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نمازیں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کنفیوژن اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ ایکچولی میں پرابلم ہے کہاں، اور جب پتہ نہیں چلتا تو یہ نہیں معلوم چل پاتا کہ اصلی میں کرنا کیا ہے۔ یہ بات تو ہم سب کے سمجھ میں بھی آتی ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر جب ہمیں خطرہ لگ رہا ہے تو کچھ تو بات ہے نا۔ اب یا تو ہمارا آپ کا اپریہنشن یعنی ڈر غلط ہے، ورنہ بات کا پتہ کرنا چاہیے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے جس میں محدود یعنی لمیٹڈ الفاظ ہیں، مگر ان الفاظ میں تمام انسانیت کی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے۔ کب تک کے لیے رکھی ہے؟ قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ کب آئے گی قیامت؟ معلوم نہیں، مطلب نامعلوم وقت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لمیٹڈ الفاظ میں ہر ایک انسان کی اور قوموں کی بھی ہدایت رکھ دی ہے۔ ہمیں اس کتاب سے اپنے رشتے صحیح کرنے ہوں گے، اس کو اپنا حکم یعنی رولر بنانا ہوگا، اور اللہ سے پکا وعدہ کرنا ہوگا کہ اب ہم آپ کی کتاب کی ہی اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اتباع کریں گے، تبھی کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ امت ٹکریں تو مار ہی رہی ہے۔ کبھی پولیٹکس میں جاتی ہے تو کبھی ایجوکیشن کی طرف نعرہ لگاتی ہے، تو کبھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اتحاد امت ہوگا تبھی کچھ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی بے شک ہم نے ان کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ان کا اپنا ذکر ہے، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے، یہ انسان کی سائیکلوجی ہے کہ جہاں اس کا اچھا ذکر ہوتا ہے وہاں وہ بار بار جانا چاہتا ہے، دوسروں سے اس کو بار بار شیئر کرنا چاہتا ہے، اسے خود بھی پڑھنا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی بار بار پڑھانا چاہتا ہے، اسے ایکسپیرینس خود بھی کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی ایکسپیرینس کروانا چاہتا ہے۔ مگر ہمارا آپ کا حال کیا ہے کہ اللہ نے جہاں ہمارا اچھا ذکر کیا ہے اسی کو ہم اپنی زندگی میں لفٹ بھی نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو بس اتنی کہ بنا سمجھے پڑھ لیتے ہیں، کچھ عربی کا قاعدے کے تحت، تجوید کے تحت، یا مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا آپ کا ذکر؟ وہ بھی بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 176 میں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا،
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی ہم اس کے قرآن کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اس کو اوپر اٹھائیں، مگر دیکھو تو صحیح کیسے یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر زمین سے چپکا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو اٹھائیں، مگر ہماری زندگیاں تو یہاں زمین سے چپکی ہوئی ہیں، ہم زمین پہ گڑے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، آئیے دیکھیں کہ اللہ نے کیا رہنمائی فرمائی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یعنی بے شک جن لوگوں نے کتمان کیا اس سب کا جو اللہ نے اپنی کتاب میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کھل کر بیان کیا ہے، تو اللہ کی لعنت ہے ایسوں پر اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کتمان کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا، اس کی گواہی پر پردہ ڈال دینا، اس پر قبضہ جما کر بیٹھ جانا اور کوششیں کرنا کہ سوسائٹی میں وہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ آیت میں لعنت لفظ کو لیجئے، اردو زبان میں لعنت بڑے ہی ہلکے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ آئے دن ماں باپ اپنے بچوں پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، مگر اگلے ہی پل کھانا بھی کھلاتے ہیں، مگر عربی زبان میں لعنت لفظ بہت سخت لفظ ہے۔ جب کوئی سرکشی کرتا ہے اور تمام حدیں پار کر دیتا ہے تب لعنت لفظ بولا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اپنے سے دور بھگا دینا یا نفرت کر کے خود اس سے دور چلے جانا، نفرت کرنا، اپنے رحم و کرم سے الگ کر دینا، اپرادھی ٹھہرا دینا، کنڈیم کرنا اور اس کو بد دعا دے دینا، اس کو کرس میں لے آنا۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا آیت کا معنی۔ بے شک جن لوگوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا اور یا قبضہ جما کر بیٹھ گئے کہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اور چھپایا وہ سب جو اللہ نے اپنی کتاب میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کھل کر بیان کیا تھا، تو لعنت ہے، یعنی ہم ایسوں سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے سے دور بھگا دیتے ہیں ایسوں کو، یا ہم خود ہی ان کے پاس سے نفرت کے چلتے دور چلے جاتے ہیں، اور لعنت کرنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا ان کے ساتھ۔ اللہ کے علاوہ اور کون ہیں یہ لعنت بھیجنے والے؟ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 87 میں بتایا، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسوں کی جزا یہ ہے کہ لعنت ہو اللہ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یا اللہ، اتنوں کی لعنت ان کے اوپر جو اللہ کی کتاب چھپائے بیٹھے، مجھ جیسا مجرم جو چھپائے بیٹھا ہے اس کے اوپر اتنی لعنت، اتنے لوگوں کی لعنت، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لعنت یعنی اللہ سے دور کیسے ہوگی؟ یا اللہ، ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں مگر کیسے آئیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب اسے جواب نہ دے۔ اللہ نے اس کا بھی راستہ سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں دکھایا ہے تاکہ ہم دوسری قوموں سے آگے نکل جائیں اور اپنی زندگیوں کو اوپر اٹھا لیں۔ فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے کام دوبارہ اس طرح سے صحیح کر لیے کہ جو خرابی پیدا ہو گئی تھی وہ صحیح ہو گئی، اور اللہ کی بات کو کھل کر معاشرے میں ثابت کر دکھایا، یعنی اس کے بتائے راستے پر پریکٹیکلی چل کر دوسری قوموں کو وضاحت سے بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے صاف راستہ اللہ کا، تو ایسے لوگوں کو بنا وقت گنوائیں فوراً ہمارا راستہ مل جاتا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اور ہم تو ہیں ہی تواب، یعنی ہم تو ہیں ہی ایسے کہ پلٹ کر آنے والوں کا ہم ویلکم ہی کرتے ہیں، اور رحیم، یعنی ہم باہری خطرات سے ان کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ نشو و نما بھی دیتے ہیں۔ اوپر سے چلے آ رہے ڈسکشن سے اتنا تو پتہ چلا کہ اللہ ایسوں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی اور ہے، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں اور کتمان کر لیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو گیا کہاں؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی دے سکتے تھے، اور انہوں نے ہی دیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 5 میں فرمایا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، یعنی ہم نے اپنے بندے ان کے سروں پر توڑنے کے لیے کھڑے کیے ہیں، جو زبردست ملٹری طاقت کے ساتھ ان کے گھروں کے موسٹ اندرونی کانفیڈینشیل یعنی رازدارانہ حصوں میں جب چاہیں گے تب گھسیں گے
اور وہاں خلال مچا کر پھینک دیں گے۔ خلال سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ 2 انگلیوں کے بیچ خلال کیا جاتا ہے نا وضو میں، کیا ایکشن ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے اوپر حیا فرض کی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے کہ گھر کے موسٹ اندرونی حصوں میں خلال کیسے ہوگا۔ اللہ رحم کرے بس۔ اف میرے اللہ، دیکھا آپ نے ہماری غیر ذمہ دارانہ حرکت نے کیا نقصان دیا ہے ہم کو، کہ ہمارا رب اب ایسی پارٹی تیار کرنے لگ گیا ہے جو اس بری طرح سے ہمارے سروں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اس کے دیے کام کو انجام نہیں دیں گے تو وہ اپنا کام کسی اور سے لے گا، چاہے سزا کو نافذ کرنے کے لیے لے یا پھر رزق اور ہدایت پہنچانے کے انتظام کرنے کے لیے لے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یعنی تمہارے منہوں کو کالا کر دیا جائے گا۔ منہ کالا کرنا تو محاورہ ہے نا، ہم سب سمجھتے ہیں منہ کالا کرنا مطلب کیا، اور تمہاری مسجدوں میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں جو ملا سب تباہ و برباد کر دیا۔ کاش ہمیں آج بھی کچھ ہوش آ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوا، تو کیا اب کوئی امید نہیں ہے کہ امت کے حالات صحیح ہو جائیں؟ قرآن ہے جناب، اور اس کا بھیجنے والا ہمارا آپ کا رب، جو 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے سورہ الزمر میں آیت نمبر 53 میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی بے شک ان کا اللہ ان سب کے لیے حفاظت کا سامان پہنچائے گا۔ وہ تو ہے ہی اس لیے کہ وہ حفاظت کرے اور خطروں سے بچا کر رکھے اور ان کی نشو و نما کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ کچھ نہیں، بس سمپل سا ایک کام ہے جو اس نے سورہ اسراء آیت نمبر 8 میں بتایا ہے، عَصَىٰ رَبَّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یعنی تمہارے پالنے والے سے امید کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور نشو و نما بھی دے گا۔ بس وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اس کے پاس ویسے ہی واپس آ جاؤ جہاں سے بات تم نے بگاڑی تھی، تو وہ تمہارے پاس ویسے ہی واپس آ جائے گا جہاں سے وہ واپس گیا تھا۔ اور اگر ہم نہ آئے واپس اس ذمہ داری پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کوئی بات نہیں، ہماری جہنم تو چھپانے والوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے ہی، مت آؤ واپس۔ دیکھا آپ نے، ہماری امت بنے نہ رہ جانے پر یعنی تمام دوسری قوموں کی ماں نہ بنے رہنے پر کس طرح سے اللہ نے ہمیں اپنے سے دھتکار کر کے دور کر دیا ہے، اور خود اپنے بندے جن کو وہ رحمان کے بندے کہہ کر پکار رہا ہے، ان کو رحمان کا بندہ لقب دے رہا ہے، کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کب سمجھیں گے اور اللہ کی طرف کب پلٹیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہتے ہی رہ جائیں، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، سورہ فرقان آیت نمبر 27، یعنی اس روز ظالم اپنے ہاتھ چباتا جائے گا اور کہتا جائے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑ لیا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس ایپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔